बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 दिसंबर बरोज़ जुम्मा। सबसे पहले मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को यौम कायद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ जो हमारी मसीह बिरादरी है उनको क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज हम बात करेंगे सिंध में सिंध की एक बड़ी विकेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल हाउस का एक ख़ास आदमी जिनकी बड़ी तारीफ़ें किया करते थे ज़रदारी ख़ानदान और ज़रदारी फैमिली, और ये कहा करते थे कि अगर करप्शन के ख़िलाफ़ कोई काम करवाना है आपने सिंध में तो इनके ज़रिए करवाएं। और उनको ये एक ऐसा शख्स बनाकर पेश किया करते थे कि करप्शन के ख़िलाफ़ अगर सिंध में नैब कोई काम ना करे ये बंदा करप्शन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगा, और वो ख़ुद पकड़ा गया। उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ नैब ने सलीम मांडवी वाला का जवाब दिया है और वो भी बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और वो है सिंध हुकूमत का। सिंध हुकूमत में एक इशू बना था, जो पुलिस अफसरान जिनके ख़िलाफ़ केसेस थे, मुख्तलिफ नौइयत के केसेस थे और ये करप्शन के केसेस थे सारे के सारे। इन केसेस में 93 पुलिस अफसरान वो थे जिन्होंने प्ली बारगेन करके अपनी जान छुड़वाई थी। मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि उन 93 पुलिस अफसरान का रिकॉर्ड भी सिंध हाई कोर्ट में जमा हो गया है। सिंध हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी MQM की तरफ से, और ये एलेज किया गया था कि जो सिंध हुकूमत है इन्होंने उन लोगों को जो प्ली बारगेन के ज़रिए करप्शन ज़दा हैं और नैब ज़दा हैं उन अफसरान को जॉब से हटाने की बजाय उनको नौकरियों पे जो है वो तरक्कियां दी हैं और उनको बड़े बड़े ओहदे दिए जा रहे हैं, उनको नवाजा जा रहा है। और साथ ये कहा था कि वो ठेकेदार जिनको नैब ने प्ली बारगेन के ज़रिए क्लियर किया था, लेकिन वो नैब ज़दा तो थे, प्ली बारगेन से क्या मुराद है, वो सज़ा याफ्ता तो हो गए, उनको सरकारी ठेके देने में मुलव्वस हैं। तो ये केस फाइल किया गया था सिंध हाई कोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट ने इसके ऊपर जवाब तलब कर लिया था। अब उसमें एक खूबसूरत जो काम हुआ कि जो सिंध वाले हैं, सिंध हुकूमत ने, अब जब सिंध हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस चला गया, इन्होंने 93 पुलिस अफसरान की रिपोर्ट सबमिट करवाई थी सिंध हाई कोर्ट में कि ये वो 93 पुलिस अफसरान हैं जो नैब ज़दा थे, लेकिन आज तक वो अपने ओहदों पर विराजमान हैं। अभी इस केस के ऊपर समाअत होनी है। अब सिंध हुकूमत ने कल एक इजलास बुलाया और उस इजलास में वो सर पकड़ कर बैठ गए कि अब हमारे ख़िलाफ़ क्या होगा। सिंध हाई कोर्ट में हमने रिपोर्ट तो जमा करवा दी, वो हम ना भी करवाते तो वो पहले ही रिपोर्ट जमा थी। नैब ने रिकॉर्ड जमा करवा दिया था कि सिंध पुलिस के ये अफसरान मुलव्वस थे और उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। जब ये सारा कुछ हो गया था तो उसके बाद फिर हमारे पल्ले तो बचता कुछ नहीं था, तो हम कैसे अपनी जान बचाते और कैसे अपने मामलात को देखते। ये मामला चाह रहा था तो मुराद अली शाह ने कहा कि क्यों ना हम इस मामले से जान छुड़वाएं और हम उन 93 पुलिस अफसरान को घर भेज दें, हम उनकी छुट्टी करवा दें। कानून ये कहता है अगर किसी पुलिस अफसर के ख़िलाफ़ कोई FIR हुई है और उस FIR में वो सज़ा हो गई है उसको, तो फिर उसके बाद उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। यहाँ तो बेचारे छोटे छोटे जराइम में लोग पुलिस की कांस्टेबल्स वगैरह उनको पकड़ा जाता है। अगर उनके खिलाफ उनको सज़ा हो जाए, चाहे वो 1 माह की सज़ा क्यों ना हो, उनकी जो जॉब है वो ख़त्म हो जाती है। ये वो लोग थे जो करप्शन थे, करप्ट ज़दा थे, नैब ज़दा थे और उनको इन्होंने तरक्कियाँ दी। अब इन्होंने जो 3 बड़े इनके रज़ा रब्बानी साहब और फारूक अचनैक साहब और लतीफ़ खोसा साहब, इन 3 लोगों को इन्वॉल्व किया है और उनको रिक्वेस्ट की है जो कबीना है सिंध हुकूमत की कि आप हमारा केस लड़ें और आप हमें ये बताएं कि एडवोकेट जनरल सिंध अब क्या जवाब जमा करवाए सिंध हाई कोर्ट में। और सिंध हाई कोर्ट जब हमसे ये सवाल करेगी कि जो लोग करप्शन ज़दा थे, जो सज़ा याफ्ता थे, उनको आपने कैसे ओहदों पर बहाल रखा और उनको तरक्कियाँ कैसे दी, अब इस मसले पर सर जोड़ कर बैठ गए हैं। और ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 3 सीनियर जो कानूनदान हैं इनसे मशवरा मांगा है और इनसे मशवरा लेकर एडवोकेट जनरल सिंध अब इस मामले को आगे लेकर जाएंगे और इस मामले को अब हाईलाइट करेंगे सिंध हाई कोर्ट में। मुझे ये लगता है कि क्योंकि कानूनी इनके पास कोई जवाज़ मौजूद नहीं है, कानूनी तौर पर इनके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, अल्टीमेटली अब इन्होंने फंसना है और इसके अंदर बुरी तरह, क्योंकि ये इन्वॉल्व थे और इन्होंने उन लोगों से, वो जो करप्शन करते थे उनके कहने पर करते थे। और मैं IG सिंध से एक बात करूँगा या सिंध जो पुलिस अफसरान हैं उनसे मैं एक बात करूँगा
کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کا معاملہ ہوتا ہے، آپ کے اوپر پریشر آتا ہے، آپ لوگوں کو خود شرم کرنی چاہیے تھی، اور جس نے توہین کی تھی مزار قائد کی، آج قائد کا دن ہے، جس نے مزار قائد کی توہین کی تھی، آپ خود اس کے خلاف کارروائی کرتے تو کوئی آپ کے اوپر پریشر نہ ڈالتا۔ آپ نے بلاول زرداری اور مریم کو خوش کرنے کے لیے کارروائی نہ کی، دوسری طرف سے پریشر آیا اور آپ کو مقدمہ درج کرنا پڑا۔ اس کے بعد آپ چھٹیوں پر جا رہے ہیں۔ آپ چھٹیوں پہ کیوں جا رہے تھے؟ وہ بھی بلاول اور مریم کی خواہش تھی کہ آپ اس معاملے کو، جو اتنا معاملہ تھا نہیں، آپ نے اس کو اچھالا، اس کو ہوا دی، اور آپ نے کہا کہ اداروں کو بدنام کیا جائے، اور اداروں نے پازیٹیو رسپانس دیا، اور جو لوگ اس میں انوالو تھے ان کے خلاف کارروائی کی۔ لیکن کیا آج آپ چھٹی پر جائیں گے جب آپ کے وہ 93 پولیس افسران جو نیب زدہ تھے وہ دوبارہ عہدوں پر بحال ہوئے بیٹھے ہیں اور وہ بڑی نوکریوں پر بیٹھے ہیں، اور ان کو مزید ترقیاں دی جا رہی ہیں؟ پوری پاکستانی قوم آپ سے یہ امید کرتی ہے۔ اتنا بڑا سکینڈل ہے، اور اس اتنے بڑے سکینڈل میں آپ کو ریزائن کرنا چاہیے اور آپ کو گھر جانا چاہیے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے آپ کے ڈپارٹمنٹ میں اتنا بڑا فراڈ ہوا ہے، چاہے اس کے بینیفیشری مراد علی شاہ اور بلاول ہاؤس ہے، لیکن آپ کو چھٹی پر جانا ہوگا، تب قوم کہے گی کہ آپ واقعی باضمیر ہیں، آپ بے ضمیر نہیں ہیں۔ اب دوسری طرف نیب نے ایک بڑی جو انکوائری کی ہے، اور ایک بڑا جو ملزم ہے اس کے خلاف کام کیا ہے۔ یہ سندھ کے وزیر ہیں اینٹی کرپشن کے، جام اکرام اللہ۔ آپ کو یاد ہوگا جب نیب نے سندھ میں کارروائی شروع کی تھی، اور یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں نواز شریف کے دور کی، جب پہلے ڈاکٹر عاصم کے خلاف کارروائی ہوئی، شرجیل میمن کے خلاف کارروائی ہوئی، اور وہ جو ایک خاص ایک وقت تھا جب سارے معاملات ہو رہے تھے، ان دنوں میں سندھ حکومت اور آصف زرداری کی طرف سے ایک آواز اٹھا کرتی تھی کہ بھائی اگر کوئی کرپشن ہوئی ہے تو اس کرپشن کے خلاف کارروائی کرے گی اینٹی کرپشن سندھ کو اختیار دیا جائے۔ وہ اگر سندھ میں کوئی کرپشن کرتا ہے، وہ ڈاکٹر عاصم ہو، وہ شرجیل میمن ہو، وہ آصف زرداری ہو، وہ مراد علی شاہ ہو، وہ کوئی بھی ہو، لیکن ان کے خلاف اینٹی کرپشن کارروائی کرے، نیب نہ کرے، یہ ایک آواز اٹھا کرتی تھی، اور اس کے اوپر بڑی بڑی پریس کانفرنسز ہوا کرتی تھیں۔ لیکن آج اسی اینٹی کرپشن کے جو وزیر ہیں وہ خود کرپشن میں ملوث پائے گئے، اور وہ خود، کیونکہ وہ جو اینٹی کرپشن تھی وہ سندھ حکومت کے انڈر تھی، اور وہ سندھ حکومت کے اشاروں پر چلنی تھی، اور اس کا وزیر بذات خود کرپٹ تھا، تو یہ چاہتے تھے کہ ہم فارمیلٹیاں پوری کر کے ریفرنسز اینٹی کرپشن کے تحت ہم بنائیں گے، اور سب کے خلاف کارروائی کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ تو بے گناہ تھے۔ جب نیب ہے تو کیونکہ نیب وفاقی ادارہ ہے، اس سے یہ خوف زدہ بھی ہیں، یہ ڈرتے بھی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ان معاملات میں ڈرے ہوئے ہیں۔ اب اس وزیر کے خلاف جام اکرام اللہ دھاریجو، ان کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ یہ صوبائی وزیر ہیں، اور ان کی اہلیہ کے خلاف بھی کارروائی شروع کی ہے۔ نیب نے محکمہ ایکسائز سندھ سے صوبائی وزیر اینٹی کرپشن جام اکرام اللہ اور ان کی اہلیہ کی جائیدادوں اور گاڑیوں کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ نیب نے ایف آئی اے سے بھی جام اکرام اللہ دھاریجو کی تمام سفری تفصیلات کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے، یہ کس وقت کہاں گئے ہیں اور یہ سفر کرتے رہے ہیں۔ نیب نے سیکیورٹی ایکسچینج جو کمیشن ہے اس سے بھی، اور بورڈ آف ریونیو سے بھی، اور ڈی ایچ اے سے بھی، اور ڈپٹی کمشنر گھوٹکی کو بھی خط لکھ دیا، اور ان سے بھی سارا ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ خط میں ڈی ایچ اے اور جو نجی تعمیراتی ادارے ہیں ان سے پلاٹوں اور زمینوں کی تفصیلات مانگی ہیں، اور سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن سے جام اکرام اللہ دھاریجو کے نام پر کمپنیوں کا ریکارڈ طلب کیا ہے، جبکہ ڈپٹی کمشنر گھوٹکی سے بھی اثاثہ جات کی تفصیل مانگی ہے۔ نیب نے صوبائی وزیر جام اکرام اللہ کے خلاف 28 دسمبر تک جو ریکارڈ ہے وہ جمع کروانے کی ہدایت کی ہے، اور ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے، اور بلاول ہاؤس میں اس کے اوپر اجلاس ہوا ہے، اور بلاول ہاؤس کے اجلاس میں اب یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ ہم جام اکرام اللہ کی قربانی نہیں دیں گے۔ اور جام اکرام اللہ وہ ہے جس نے، دیکھیں اینٹی کرپشن آج کل آپ کو نظر آتی ہے نا پنجاب میں یا کے پی کے میں، کہ وہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، جو غیر قانونی قبضے ہیں، ان سب کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، لیکن سندھ میں آپ نے کبھی نہیں سنا اینٹی کرپشن کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اکرام اللہ وزیر بیٹھے وہ خود کرپشن زدہ ہے، اور وہ منتھلیاں بھیجتا ہے بلاول ہاؤس میں، تو اس کے خلاف کارروائی جب ہونا شروع ہو گئی ہے تو وہ تو ایک بہت بڑا محافظ تھا سندھ حکومت اور سندھ کے چور
چوروں اور ڈاکوؤں کی کرپشن کا، جب اس کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی ہے، وہ پکڑا گیا تو وہ سب کا بتائے گا کہ کس کس نے کیا کرپشن کی ہے۔ تو اس لیے اب زرداری خاندان کو اور بلاول ہاؤس میں ایک پریشانی مچی ہوئی ہے کہ اب اس سے ہم کیسے نکلیں، کیونکہ جو یہ اکرام اللہ ہے یہ خاص آدمی ہے آصف زرداری کا، اور اس لیے اس کو خاص عہدہ دیا ہوا تھا، خاص وزارت دی ہوئی تھی۔ اسی وزارت کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے آصف زرداری اور باقی لوگ۔ دوسری طرف نیب نے ایک جواب دیا ہے، اور آپ نے دیکھا کافی دنوں سے سلیم ماڑوی والا الزامات لگا رہے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ میں پرووکیٹ کروں، میں جو ہے وہ جو انسٹیگیٹ کروں، میں کچھ ایسا کروں کہ جس کی بنیاد پر نیب غصے میں آ جائے اور نیب میرے خلاف بولنا شروع کر دے۔ نیب نے جواب دیا ہے کہ ہمارے پاس جواب تیار ہے، لیکن ہم کسی صحیح موقع پر دیں گے۔ ہم کسی بھی وہ شخص جس کے خلاف کارروائی چل رہی ہے، ہم اس کی سیاسی باتوں کا یا میڈیا والی باتوں کا جواب دینا پسند نہیں کرتے۔ نیب نے کہا کہ ہم نے اپنا جواب 136 صفحات پر مشتمل نیب عدالت جج محمد بشیر کی عدالت میں جمع کروا دیا سلیم ماڑوی والا کے خلاف۔ اگر سلیم ماڑوی والا سچا ہے تو اسے 136 جواب کا رد بتا دیں، اور اس 136 جو صفحات پر مشتمل جواب ہے، نیب نے کہا کہ ہمارے ترجمان کے پاس بڑی اچھی آپشن ہے کہ وہ پیج لے اور وہ اٹھا کر شروع ہو جائے اور اس کے اوپر ایک پریس کانفرنس کر دے، لیکن ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کیونکہ معاملہ سب جوڈس ہے۔ اب وہ سیاسی لوگ ہیں، ان کی مرضی ہے، اگر وہ یہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں تو ہم میڈیا سے گزارش کریں گے ان سے اتنا پوچھ لیں کہ جب 136 صفحات پر مشتمل جواب نیب کا آیا تھا آپ کے خلاف تو آپ کا وکیل بھاگا کیوں تھا اور وہ بحث کیوں نہیں کر رہا تھا؟ نیب نے کہا کہ ہم صرف اتنا سوال پوچھیں گے اور باقی جب وقت آئے گا، ضرورت پڑے گی تو ہم سلیم ماڑوی والا کے الزامات کا جواب دیں گے۔ ابھی ہم نہیں سمجھتے کہ اس میں کوئی ضروری ہے کہ ہم ان جو الزامات ہیں اس کا جواب دیں۔ تو میں سمجھتا ہوں سلیم ماڑوی والا کو اب یہ نظر آ گیا ہے کہ اب وہ بزنس کمیونٹی کے پیچھے چھپ نہیں سکتے یا وہ سینٹ کا سہارا نہیں لے سکتے، اور الٹیمیٹلی ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں سارے معاملات میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔